بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتوار کے خصوصی سوال جواب کی محفل میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آپ حضرات جس لگن و محنت محبت کے ساتھ مسائل کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں، اس کے بعد آپ تشنگی اپنی دور کرتے ہیں، اس سے خوشی ہوتی ہے کہ ہماری محنت سعارت ہو رہی ہے، آپ اس کی قدردانی کر رہے ہیں۔ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے۔ آج بھی کئی سوالات ہیں جو آپ حضرات نے کمنٹ میں یا واٹس ایپ کے ذریعے سے پوچھے ہیں اور آپ کے جوابات ویڈیو کے شکل میں آپ کو نہیں ملے ہیں، تو آج مشترکہ جوابات جو ہے اس کو سوال کے ساتھ ساتھ آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ ہمارے سوال کرنے والوں میں پہلے ایک تو ہمارے بھائی شاداب ربانی قاسمی صاحب ہیں۔ انہوں نے قضاء عمری کا طریقہ دریافت کیا ہے۔ قضاء عمری میں ایک تو یہ کہ بالغ ہونے کے بعد سے دیکھ لیں کہ ہماری کتنی نمازیں چھوٹی ہوں گی، کون کون سی کتنی تعداد میں ہوں گی، ایک اندازہ نکال لیں، اور اس کے بعد پھر چونکہ 5 نمازوں میں اور پھر وتر لے کر کے 6 نماز ہو جاتی ہیں، صرف فرض اور واجب کی قضا کرنی ہوتی ہے، تو فرض اور واجب یہ پڑھ لیا کریں۔ بس مکروہ وقت جو 3 ہیں، فجر کے ٹائم ختم ہونے سے لے کر اشراق تک، زوال آفتاب اور مغرب سے پہلے 15 منٹ، ان 3 وقتوں کو چھوڑ کر باقی کسی بھی وقت میں آپ جتنی ہمت ہے جلدی سے جلدی ایک وقت میں کئی قضا نمازیں نیت اس طرح کر لیں کہ میرے ذمے جتنی ظہر کی نمازیں ان میں سے پہلی پڑھ رہا ہوں، میرے ذمے جتنی فجر ہے اس میں سے پہلی پڑھ رہا ہوں۔ اس طرح آپ کی نمازیں کم ہوتی جائیں گی، اس وقت تک پڑھتے رہیں جب تک کہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ میرے ذمے جتنی نمازیں رہی ہوں گی فجر کی ظہر کی وہ انشاءاللہ پوری ہو چکی ہوں گی۔ اس پر اور جو مزید مسائل ہیں اس پر 2 ویڈیو اور بھی ہمارے جدید مسائل کے چینل میں آ چکی ہیں، ایک خود میرا بھی ہے، ایک مفتی عبدالرشید صاحب کی کہ قضاء عمری کس عمر سے پڑھیں، یہ بھی 2 روز پہلے بھی آئی تھی، اور اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو آ چکی ہے، اس کا ملاحظہ فرما لیں۔ دوسرا سوال انصاری عمیر صاحب ہے۔ انہوں نے کوئی سوال نہیں صرف پوچھا ہے اعرف کے معنی کیا ہے۔ اعرف یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، عرف یعرف پہچاننا، عارف معنی زیادہ معروف، جیسے اشہر بمعنی زیادہ مشہور، تو اعرف معنی زیادہ معروف، زیادہ پہچانا ہوا۔ تیسرا سوال جناب عبدالرحمن صاحب ہیں، بیگن گنج سے پوچھتے ہیں، بیگن گنج کانپور، کہ کسی دکان پر کوئی گاہک آیا اور سامان خرید رہا ہے، سامان خریدتے وقت سامان اس کے ہاتھ سے گر جائے اور ٹوٹ جائے تو نقصان کی بھرپائی کون کرے گا؟ گاہک وہ سامان صرف دیکھ رہا تھا، ابھی اس نے خریدا نہیں تھا۔ اگر اس نے ابھی خریدا نہیں تھا اور ابھی سودا آپ کا نہیں پورا ہو پایا تھا اور وہ سامان دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ہاتھ سے گرا، کسی وجہ سے ٹوٹ گیا، تو یہ بھی آپ کی ملکیت والی چیز ٹوٹی ہے، خریدار کی نہیں ٹوٹی ہے۔ لہذا اور چونکہ وہ چیز اس کے ہاتھ میں بطور امانت کی تھی اور امانت کا کوئی تاوان نہیں ہوتا، اس لیے یہ نقصان آپ ہی کا سمجھا جائے گا۔ ہاں اگر خرید فروخت ہو چکی ہوتی، صرف پیمنٹ دینا باقی تھا اور وہ سودا ہو چکا ہوتا، پھر اس کے ہاتھ میں اگر ٹوٹتا تو یہ خریدار کا اپنا نقصان ہوتا اور اس کو پورے پیسے دینا ضروری ہوتا۔ تو اب آپ نے لکھا ہے کہ اس نے ابھی خریدا نہیں تھا تو یہ آپ کا نقصان ہوا، اس کا آپ تاوان اس سے لیں گے تو غلط ہوگا۔ جناب حبیب صاحب نے اپنا مسئلہ ایک آئیڈیو میں تفصیل سے ڈالا ہے۔ ان کے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ مشترکہ کاروبار باپ چچا سے چلا آ رہا ہے، اب اولاد بھی اس میں شامل ہو گئی ہے، تو ایک بھائی کسی جگہ رعایت کرا کے پیمنٹ کی ادائیگی میں مثلا 4 لاکھ کا پیمنٹ کرنا ہے، وہ 3,80,000 میں سودا کر معاملہ کرا لیتے ہیں اور 20,000 کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، تو یہ 20,000 مشترکہ نفع کہلائے گا، چھوٹ کہلائے گی، سب کو اس کا نفع ملے گا، یا جو ہے وہ 20,000 جو ہے ان کے پاکٹ میں جائے گا کہ انہوں نے اپنے کوشش سے اپنی وجاہت سے رعایت کرائی؟ جواب یہ ہے کہ جب کاروبار سب مشترکہ چل رہا ہے تو جو بھی بھائی جو بھی چھوٹ کرائے گا، جو بھی نفع ملے گا، کمی بیشی جو بھی ہوگی، تو جیسے نقصان میں سب ساتھ دے رہے ہیں، نفع میں سب کا ساتھ ہو رہا ہے، تو یہ چھوٹ بھی چاہے کسی نے اپنے ہی وجاہت اور اپنے ہی اثر رسوخ سے کرائی ہو تو اس کا نفع بھی سب کو ملے گا، جب تک کہ ملکیتیں سب کی الگ الگ نہیں ہو جاتی ہیں۔ اسی روشنی میں آپ اپنا جواب پورا سمجھ لیں۔ ایک سوال ہے جس میں نام نہیں واضح کیا ہے، پوچھتے ہیں اگر کسی کے رشتہ دار پیسوں میں کمزور ہوں لیکن زکوٰۃ کے مستحق نہ ہوں
ایسی حالت میں اگر انہیں اپنی لڑکی کی شادی کے لیے پیسوں کی ضرورت ہو تو کیا زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں؟ جب وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے تو زکوٰۃ کے پیسے دینا کیسے صحیح ہوگا؟ ان کو یہ کرنا چاہیے، چونکہ لڑکی کی شادی کا خرچہ آج کل سماج میں مجبوری بن گیا ہے، حالانکہ شریعت کو دیکھے اور شریعت پہ لوگ عمل کرے تو لڑکے والوں پہ 2 خرچے رکھے ہیں، جہیز مہر کا اور جو ہے نفقہ رکھا ہے، مہر رکھا، ولیمہ رکھا ہے۔ لڑکی والوں پر کچھ بھی خرچہ شریعت کے لین سے واجب نہیں ہے، لیکن ہو رہا ہے کہ جہیز کا انتظام کرنا اور لمبے چوڑے خرچے لڑکی والوں کو برداشت کرنے پڑ جاتے ہیں۔ اولاً تو دیکھیں اگر کہیں بغیر خرچے والی شادی کا جوڑ مل رہا ہے تب تو جو ہے کوئی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ورنہ مجبوری کے درجے میں ایسا کر سکتے ہیں کہ پہلے جو آپ کے پاس اماؤنٹ ہے خرچ کر لے، یعنی لڑکی کے نام پہ لڑکی کے لیے جو جہیز دینے وہ اپنے پاس سے سامان خرید لے اور وہ لڑکی کی ملکیت کر دے۔ پھر آپ جب آپ کے پاکٹ خالی ہو جائے گی اور آپ کے پاس جو بقدر نصاب مال تھا وہ آپ نے خرچ کر کے لڑکی کی شادی کے لیے سامان خرید کر کے اس کو دے دیا، یعنی شادی سے پہلے ہی اس کی ملکیت کر دیجئے، پھر آپ مستحق ہو جائیں گے، چونکہ آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ نہیں بچے گا، اتنی ملکیت نہیں بچے گی، پھر آپ دوسروں سے زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ ایسے صحیح نہیں ہوگا۔ یا یہ کریں کہ آپ جو ہے زکوٰۃ جو آپ کو دے رہا ہے وہ آپ سے اس طرح کہہ دے کہ بھائی آپ قرضہ لے کے کام چلا لو، بعد میں یہ قرضے کی ادائیگی کی شکل ہم بنا دیں گے، تو جب آپ مقروض ہو جائیں گے تو پھر آپ زکوٰۃ کے مستحق بھی ہو جائیں گے۔ جو زکوٰۃ آپ کو دے رہا ہے آپ اس سے زکوٰۃ لیں اور اپنا قرضہ ادا کر دیں۔ اس طرح کوئی نہ کوئی ہیلا کرنا پڑے گا۔ ایسے براہ راست جب کہ آپ مستحق زکوٰۃ نہیں ہیں، اگر زکوٰۃ لیں گے اور پھر خرچہ کریں گے وہ درست نہیں ہوگا۔ محمد سمیر صاحب پوچھتے ہیں، مفتی صاحب ایک مسئلہ یہ عرض کرنا ہے کہ عید کے خطبے میں امام تکبیر کہتے وقت ساتھ میں مقتدی بھی کہتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ غالباً یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو امام پڑھتے ہیں تو مقتدی بھی پڑھتے ہیں، تو یہ کیسا ہے؟ دیکھیے، یہ تکبیر پڑھنا ہو یا دعا، امام کے خطبہ دعا کر رہا ہے امام، اس میں آمین کہنا ہو، یا درود شریف والی آیت پڑھ رہا ہو ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اس کے بعد درود پڑھنا ہو، تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو مقتدی بھی درود پڑھنے لگتے ہیں۔ اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق جو حدیث پاک ہے اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، کہ امام جب وہ خطبے کے لیے نکلے تو نہ کوئی نماز ہے، عبادت ہے، نہ دعا ہے، نہ کوئی کلام ہے، کچھ بھی نہیں، نہ دینی کلام، نہ دنیاوی کلام، نہ دعا، نہ آمین، نہ درود، کچھ بھی نہیں، خاموشی کے ساتھ سنتا، سائلنٹ رہنا ہے۔ لہذا اس کی وجہ سے ہمیں عید کے خطبے میں بھی جب امام تکبیر تشریق خطبے میں پڑھ رہا ہے تو ہمیں خاموش رہنا ہے، دل میں پڑھنا ہے۔ دوسرے ائمہ کے نزدیک گنجائش ہے آمین کہنے کی بھی، درود پڑھنے کی بھی، تکبیر پڑھنے کی بھی۔ ثنا فاطمہ کانپور سے ان کا سوال ہے، مغرب کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے؟ مغرب کی نماز کا وقت تو عشاء کے وقت شروع ہونے تک رہتا ہے۔ جنتریوں میں آپ دیکھ لیں کہ عشاء کا ٹائم کب شروع ہو رہا ہے، تقریباً 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ رہتا ہے، لیکن مغرب کی نماز مغرب کا وقت شروع ہونے کے فوراً بعد پڑھنا مستحب ہے۔ تاخیر کریں گے تو اس میں کرات آئے گی، 10-5 منٹ کی تاخیر تو کوئی مسئلہ نہیں خواتین کے لیے خاص طریقے سے، لیکن اتنی تاخیر کے ستارے نکل آئے، چٹکنے لگے ستارے اور پھر ہماری نماز اب ہو رہی ہو مغرب کی، تو یہ مکروہ ہوتا ہے، ثواب میں کمی آ جاتی ہے، اس لیے مغرب کی نماز وقت ہونے کے فوراً بعد ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ محمد موسیٰ صاحب مچھلی ٹولہ کانپور سے، پہلے تو انہوں نے جدید مسائل چینل کا شکریہ ادا کیا ہے، جزاکم اللہ۔ پھر پوچھتے ہیں کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا نام محمد موسیٰ ہے، میری اہلیہ کا نام حبیبہ یعنی صدف ہے، اور آپ کی دعا سے اللہ رب العزت نے ہم کو بیٹی سے نوازا ہے، میرے والدین نے بیٹی کا نام صفہ رکھا ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا نام صحیح ہے اور اس کے معنی بھی جاننا چاہتا ہوں۔ میری بیٹی کی پیدائش ہے 4/5/2019 کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی بیٹی مبارک فرمائے اور آپ کے لیے جو ہے خوشحالی کا سبب بنائے۔ یہ صفہ جو نام ہے یہ نام درست ہے۔ یہ صفہ جو ہے ایک نبی کریم علیہ السلام کا یادگار چبوترا جو علم کا مرکز تھا مسجد نبوی سے متصل، اس کی یادگار بھی ہے، اور صفہ کے معنی مسجد کی چھت، مسجد کا صاحبان، چھجا، یہ معنی بھی آتے ہیں۔ بہرحال صفہ نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ نام اچھا ہے۔ محمد طارق صاحب، انہوں نے سلام خیریت کے بعد کچھ نام کے معنی جاننا چاہے، حفصہ، نمرہ، حمدیہ، ابیہا، ہانیہ، حلیمہ۔ یہ تو کتابوں کی ایک نام کی کتاب لے لے، اس میں تلاش کرے۔ اس نے
حفصہ یہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بیوی زوجہ مطہرہ کا نام ہے، لہذا مبارک نام ہے، ہمیں معنی سے پھر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نسبت اتنی اونچی ہے کہ اس پہ پھر معنی دیکھنے، حالانکہ حفصہ کے معنی یہ ایک جانور جو بجو ہوتا ہے اس کے بھی معنی آتے ہیں، اسی طرح نمرہ کے معنی چیتے کے آتے ہیں۔ اصل میں تھا کیا کہ عربوں میں جو نام رکھتے تھے وہ جانوروں اور ایسے جانوروں کے نام پر انسانوں کے نام رکھتے تھے جو بہادری پر دلالت کرتے ہیں، جس کے اندر شجاعت اور ہمت حوصلہ کا معنی نکلتے ہیں، اس لیے اسد، اسید یعنی شیر کے معنی، نمرہ چیتے کے معنی، اسی طریقے سے حفصہ جو یہ بجو، اس طرح تو نام رکھتے تھے، عثمان سانپ کا بچہ، یہ معنی آتے۔ تو بظاہر نام میں آپ کو لگ رہا ہے کہ معنی تو اچھے نہیں ہیں، لیکن جو مقصد ہے اس لفظ کو چننے کا وہ اس کی صفت ہے، جانور مراد نہیں، اس کی صفت مراد ہے کہ یہ جو ہے اس معنی کر یہ نام اس طرح رکھے جاتے تھے۔ تو جس نام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زمانے میں رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں کیا، اور کسی صحابی کے سے جڑا ہوا ہے، کسی بیوی بیٹی سے جڑا ہوا ہے نبی کریم علیہ السلام کی، تو وہ نام بہت متبرک ناموں میں شمار ہے ان کا، اس میں معنی سے بحث پھر نہیں کرنی چاہیے۔ تو نمرہ کے معنی چیتے کے آتے ہیں، مسجد نمرہ ایک مسجد کا بھی نام ہے جو میدان عرفات میں بنی ہے۔ حمدیہ حمد سے بنا ہے، حمد و ثناء اللہ کی تعریف کرنا۔ حلیمہ حلم سے بنا ہے، بردبار، حلیمہ نام بہت اچھا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی رضائی ماں کا نام ہے۔ ہانیہ، ہانیہ معنی خوشحال خوشگوار۔ ابیہا، یہ ابیہا یہ تو لفظ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ چھوٹی ہاں سے ہے کہ بڑی ہاں سے ہے، بہرحال یہ نام ابیہا نہیں ہوتا، اور یہ نام رکھنا بھی صحیح نہیں، معنی بھی جب تک اس کی واضح نہ ہو کہ چھوٹی ہاں سے بڑی ہاں سے کیا ہے تو اس کو جو ہے متعین کرنا بھی مشکل ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، محمد فرحان صاحب پوچھتے ہیں، ایک شخص نے 20-30 سال سے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، وہ شخص زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے، اب رقم بہت زیادہ بن رہی ہے، ایسی صورت میں اگر وہ اپنا سارا زیور بیچ دے تو اس کے 3 بچے بھی ہیں، شادی کے لائق ہے، تو زکوٰۃ کا مسئلہ کیسے حل کرے؟ ایک حدیث بھی فرماتے ہیں، ہم نے سنی ہے کہ جس شخص نے زکوٰۃ ادا نہیں کی گویا ایسا ہے جیسے اس نے نماز نہیں پڑھی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ شخص پوری زکوٰۃ ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے بغیر کیا حج کر سکتا ہے اور اس کا حج قبول ہوگا؟ بھائی اگر اتنی دولت اللہ نے عطا فرمائی تھی کہ حج بھی فرض ہو جاتا ہے، تب تو حج بھی آپ کے ذمے آ گیا اور 20 سال کی زکوٰۃ بھی آپ کے ذمے آ گئی، تو حج بھی کرنا ہوگا، اور 20 سال کی جو آپ نے زکوٰۃ نہیں دی تھی، 20-22 سال جتنی، وہ زکوٰۃ بھی دینی ہوگی۔ ہاں زکوٰۃ ادا کرنے میں طریقہ یہ ہوگا آپ کے لیے کہ جتنا سونا چاندی آپ کے پاس ہے جس کی زکوٰۃ آپ نے ادا نہیں کی ہے اس کی قیمت نکالیں، اور قیمت نکالنے کے بعد پہلے سال کی زکوٰۃ دے، جتنی زکوٰۃ دی اتنا اماؤنٹ گھٹا لے، پھر دوسرے سال کی زکوٰۃ دے، دوسرے سال کی زکوٰۃ دینے کے بعد جتنی رقم گھٹ گئی زکوٰۃ دینے سے اتنے کی زکوٰۃ دیں، گویا زکوٰۃ والی رقم منہا کرتے جائے اور پھر جتنی بچ رہی اس پر زکوٰۃ دیتے جائے۔ اس طرح زکوٰۃ والا مال جو ہے آپ کا بھی کچھ کم ہوتا رہے گا، یعنی 2.5% کے اعتبار سے جو ہر سال آپ نکال لیں تو 2.5% ہر سال کم ہوتا رہے گا آپ کا، اسی اعتبار سے آپ کی زکوٰۃ بھی کم ہوتی رہے گی اس اماؤنٹ پر۔ اور اس طرح چونکہ زکوٰۃ میں شریعت میں یہ گنجائش ہے کہ آپ تھوڑی تھوڑی کر کے، جیسے قضاء عمری پڑھی جاتی ہے ایسی آپ زکوٰۃ کا بھی حساب لگا کر ایک جگہ لکھ لیں اور تھوڑی تھوڑی آپ ادا کرتے رہیں، کچھ نقد والی ہر سال والی زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، جیسے اس سال کی زکوٰۃ ہے اسی سال ادا کر دیں، اور باقی جو گزشتہ سال کی زکوٰۃ ہے اس کو لکھتے رہیں کہ کل ٹوٹل ہماری زکوٰۃ اتنی بنی، ہم اتنی دے رہے ہیں، جب دیتے جائیں اس کو گھٹاتے جائیں، تو انشاءاللہ اس میں آپ پر بوجھ نہیں ہوگا اور آپ کی گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ نیت اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ہوں گی۔ محمد سفیان صاحب پوچھتے ہیں، بائک کا انشورنس انٹرسٹ کے پیسوں سے کرا سکتے ہیں کیا، جو کہ نہیں کرانے پر پولیس جرمانہ وصول کرتی ہے؟ دیکھیے انشورنس کے سلسلے میں ضابطہ یہ ہے کہ جو انشورنس ہمیں غیر اختیاری طور پر کرانے پڑ رہے ہیں، مجبوری میں کرانے پڑ رہے ہیں کہ نہ کرائیں تو تلوار لٹک رہی ہے، تو اس میں آپ انٹرسٹ کے پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، اور جو اپنے اختیار سے آپ کرا رہے ہیں کہ کرائیں یا نہ کرائیں تو اس میں پھر انٹرسٹ کا پیسہ نہیں خرچ کر سکتے ہیں۔ اس لیے جو ہے ایسے انشورنس، سنا ہے کہ بائک کے انشورنس بھی کئی طرح ہوتے ہیں، گاڑی کے انشورنس بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، اس سے کئی طرح کے فائدے ہوتے ہیں، یہ انشورنس کرائیں تو یہ فائدہ، یہ کرائیں تو یہ فائدہ، اس طرح۔ تو جو انشورنس آپ کا غیر اختیاری ہے، مجبوری والا ہے، اس میں انٹرسٹ کا پیسہ آپ لگا سکتے ہیں، اس سے آپ انشورنس کرا سکتے ہیں۔ آگے مازن عالم صاحب پوچھتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد پانی پی سکتے ہیں؟
بھائی روزے میں پانی پینا منع ہے، چاہے جب پانی پیے آپ، کھانا کھانے سے پہلے پئیں، دوران میں پئیں، بعد میں پئیں۔ اصل میں ہم کھانا اتنا کھا لیتے ہیں کہ پانی پینے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے لوگ منع کرتے ہیں کہ جب آپ کھانا کے 1 گھنٹے بعد پانی پیو، آدھے گھنٹے بعد پانی پیو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا معدہ پہلے ہی جو ہے بھاری بوجھل ہو چکا ہے، لہذا ابھی پانی مزید اس کو انڈیل کر کے اور بوجھل نہ بناؤ۔ لیکن سنت کے مطابق اگر آپ کھانا کھاتے ہیں تو اس میں ویسے ہی 1/3 حصہ جو ہے پینے کے لیے اور سانس کے لیے الگ الگ خالی ہی رہتا ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے کھانے کے بعد پانی کا جوڑ بھی ہے، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھاؤ اور پیو۔ جہاں بھی آتا ہے تو پینے کا تذکرہ کھانے کے ساتھ آتا ہے، کُلُوا وَاشْرَبُوا۔ لیکن وہی جیسا کہ عرض کیا کہ ہم کھائے اتنا لیتے ہیں کہ پینے کی گنجائش نہیں رہ جاتی، اس لیے لوگ مشورہ دیتے ہیں حکیم لوگ کہ آپ پانی فوراً نہ پئیں۔ لیکن اگر آپ بھرپیٹ اس طرح نہیں کھا رہے ہیں تو فوراً پانی پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محفوظ عالم صاحب مالدہ بنگال سے پوچھتے ہیں، حضرت ایک سوال ہے کہ ختنہ کی دعوت کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ ختنے کی دعوت سنت نہیں ہے۔ ابھی 10 دن پہلے اس پر ایک ویڈیو جدید مسائل میں آ چکی ہے، تفصیل وہاں ملاحظہ فرما لیں۔ محمد سلیم صاحب پوچھتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کو سننا چاہیے؟ مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے معتبر علماء میں ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے فیض کو ساری دنیا میں پھیلایا ہوا ہے۔ بعض باتیں ظاہر ہے کہ جو فقہ اور افتاء اور جن کا مشغلہ نہیں ہوتا فتوی مسائل وغیرہ کا، تو اس میں مسائل کے تعلق سے کچھ باتیں اگر کچی نکل جائیں، یا تاریخ کے حوالے سے جیسے محرم کے بارے میں کچھ ان کی ویڈیوز جو دیکھیں، یا جو ہے شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق یا کچھ اور، تو اس میں کچھ چیزیں خلجان کی پیش آئیں۔ مجموعی طور پر حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی تقریروں سے استفادہ کرنا چاہیے، بہت مؤثر چیزیں ہوتی ہیں اور اس سے لوگوں کے ذہن پلٹتے، اصلاح ہوتی ہے۔ اس لیے مشورہ یہی دیا جائے گا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو سننا چاہیے۔ جہاں کچھ شبہ پیش آئے تو وہ اپنے معتبر علماء سے اس کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ جناب سرفراز احمد صاحب پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب سعودی عرب میں ایک مسئلہ درپیش ہے کہ یہاں کے لوگ کپڑے یعنی سوتی اور لائلون کے موزے پر بھی مسح کر لیتے ہیں، جو نارمل ہم لوگ جوتے کے ساتھ پہنتے ہیں، اور کبھی تو یہ موزے باریک بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر ایسا شخص امامت کر رہا ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور اگر اس نے اس وجہ سے الگ ہو کر نماز پڑھی تو وہ لوگ برا مانتے ہیں کہ آپ نے میرے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی۔ یہ اونی موزہ اور سوتی موزہ جو باریک ہوتا ہے، جسے پانی اندر چھلک جائے اور جو ہے اس میں چلنا ممکن نہیں ہوتا اس کو پہن کر کے، بہت باریک ہوتے ہیں، ایسے موزے خفین کے حکم میں نہیں ہے، یعنی چمڑے کے موزے کے حکم میں نہیں، چمڑے کے مسائل ان پر لاگو نہیں ہوتے۔ اس پر جو ہے جدید مسائل میں ویڈیو آ چکی ہے کہ کن موضوع پر مسح صحیح ہے کن پر نہیں، اس کو آپ دیکھ لیں۔ اور اس پہ جواب بھی آ چکا ہے کہ جس امام کا وضو آپ کے نزدیک صحیح نہیں ہوا، مقتدی کہہ رہا ہے، مقتدی کا مسئلہ ہے کہ نزدیک یہ ہے کہ وضو نہیں صحیح ہو رہا ہے امام صاحب کا۔ اب ظاہر ہے کہ جب امام صاحب کا وضو مقتدی کے نزدیک صحیح نہیں تو اس کے پیچھے نماز کیسے صحیح ہوگی؟ اب جو آگی بات آپ نے یہ لکھی کہ اگر ہم الگ پڑھتے ہیں تو وہاں پر مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، برا مانتے ہیں کہ آپ نے جماعت چھوڑ دی، تو اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو پھر نہیں، اگر کوئی شدید مجبوری ہے، یعنی واقعی جو ہے آپ کو مسجد میں ہی پڑھنا ہے اور جماعت سے ہی پڑھنا ہے اور اس کے بغیر آپ کے لیے مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے ملازمت کا یا اور کوئی مسئلہ درپیش ہے، تو آپ پڑھ تو لیں، لیکن احتیاطاً آپ بعد میں دہرا بھی لیں تاکہ آپ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ آگے محمد حبیب اللہ صاحب کا سوال ہے، عالم پور سے پوچھتے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے قدر کی اور آپ نے ماشاءاللہ یہ کیا کہ انڈیا میں مسائل حل کرنے کا یہ واحد چینل ہے۔ نہیں، واحد تو نہیں ہے، الحمدللہ اور بھی چینل ہیں جس میں مسائل کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے۔ باقی الحمدللہ یہ کوشش آپ حضرات کی دعا سے چل رہی ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے منتھلی پیرنٹ سے تھوڑی سی رقم دیتے ہیں میرے خرچے کے لیے، میں اس میں سے تھوڑا تھوڑا جمع کر کے ایک لیپ ٹاپ خریدنا چاہتا ہوں، کیا اس اماؤنٹ پر زکوٰۃ دینا ہوگا؟ نہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ آپ کی ضرورت میں یہ رقم گھری ہوئی ہے، آپ لیپ ٹاپ خریدنے کے لیے جمع کر رہے ہیں، اور یوں بھی جب تک کہ سال نہ گزرے اور اس ضرورت میں تو اتنی رقم ہو جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو تو زکوٰۃ نہیں آتی۔ آگے آپ نے جو یہ مشورہ دیا کہ نصاب کے بارے میں تھوڑی تفصیل بتائیے،
کمانے پر ہی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کس کو دینا ہے، کب دینا ہے، کیلکولیٹ یعنی اندازہ کیسے کرنا ہوگا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اسی جدید مسائل میں آپ یعنی تقریباً غالباً مارچ یا اپریل مئی کے مہینے میں ایک زکوٰۃ پر تفصیلی ویڈیو آ چکی ہے کہ کن پر زکوٰۃ ہے اور کب دینا ہے، اس کو ملاحظہ فرما لیں۔ مولانا محمد محبوب جامعی صاحب پوچھتے ہیں نیبو مرچی جو لوگ دکانوں میں لگاتے ہیں اس کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ نیبو مرچی لوگ عام طور پر کچھ پڑھا کر کے اس کو دکانوں پہ لٹکا دیتے ہیں۔ ہم نے اکثر غیر مسلموں کی دکانوں پر اس کو دیکھا ہے، اور یہ ٹونے ٹوٹکے اس طرح جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں، عام طور پر غیر مسلموں میں چلتے ہیں ہندوؤں کے ہاں، لہذا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نیبو مرچی وغیرہ والے ٹونے ٹوٹکے سے اپنے کو بچانا چاہیے۔ قرآنی آیات یا احادیث پاک سے جو مستند دعائیں آیتیں یا اس کے ذریعے سے نکالے گئے جو نقوش ہے نمبر کے ذریعے تعویذ وغیرہ، اس پہ ہی اکتفا کرنا چاہیے۔ یہ نیبو مرچی والے، یہ اگرچہ بہت سے لوگوں کو مرچیں لگیں گی لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ نیبو مرچی وغیرہ لگا کر کے اپنے ایمان کو، توکل کو کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ بہتر تو یہی ہے کہ ان سب چیزوں سے پرہیز کریں، صرف دعا مانگیں اور جو ہے اللہ تعالیٰ وظیفے پڑھیں اللہ تعالیٰ سے، اور قرآنی آیات و احادیث کے ذریعے سے اگر جو وظیفے بتائے گئے ان پر اکتفا کریں۔ محمد شاذیب صاحب سوال کرتے ہیں کیا اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا اور اس کے پیسے استعمال کرنا صحیح ہے؟ یہ تھوڑا تفصیلی موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر ایک تفصیلی ویڈیو آ جائے گی، چونکہ ہمارے اور دو ساتھیوں نے اس پر جو ہے مطالبہ کیا ہے کہ یہ شیئر مارکیٹ پر اسٹاک ایکسچینج پر کچھ تفصیل سے روشنی ڈال دی جائے، تو ہم آپ کے سوال کا جواب ادھار رہا، انشاءاللہ پھر کسی موقع سے ویڈیو کی شکل میں دیا جائے گا۔ ابھی مزید کچھ اور سوال ہیں۔ حفظ الرحمان صاحب جاجمعو سے پوچھتے ہیں کہ بعض مقتدی جمعہ کے وقت ایسے وقت آتے ہیں جب کہ جمعہ کی نماز کھڑی ہو جاتی ہے، نماز ہو رہی ہوتی ہے اور خطبہ وہ نہیں سن پاتے، جبکہ خطبہ سننا واجب ہے جمعہ کے شرائط میں سے، تو کیا ان کی نماز ہو جاتی ہے؟ خطبہ سننا واجب ہے، پہلے آنا بھی واجب ہے، حتیٰ کہ حکم تو قرآن کا یہ ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو گئی تو جمعہ کی اذان کے بعد کوئی بھی دنیاوی کام نہیں کرنا چاہیے، منع ہے، مکروہ تحریمی ہے، پھر بھی لوگ کوتاہی کرتے ہیں۔ پھر کوتاہی اگر واقعی ہو گئی اور جو ہے ایسے وقت وہ حاضر ہوا کہ جمعہ کا خطبہ بھی ہو چکا تھا، نماز کھڑی ہو گئی تھی، حتیٰ کہ قرات بھی نکل گئی، حتیٰ کہ ایک رکعت بھی نکل گئی، تو نماز بہرحال ہو جائے گی۔ جہاں تک یہ آپ کا اشکال ہے کہ جمعہ کا خطبہ واجب ہے، اس نے سنا نہیں تو نماز کیوں ہو رہی ہے، تو اصل میں جب پہلی رکعت کا کوئی رکوع پا لے تو وہ اس رکعت کے ضمن میں جتنی چیزیں وہ سب خود بخود شامل ہو جاتی ہیں۔ جیسے قرات چھوٹ جاتی ہے، رکوع میں کوئی آتا ہے تو قرات فرض ہے، پھر بھی قرات پانے والا کہلاتا ہے۔ ایسے ہی جب جمعہ کی نماز، اگر جمعہ کا خطبہ اگرچہ نہیں ملا لیکن اگر اس کو جمعہ کی جماعت مل گئی تو وہ ضمناً خطبہ پانے والوں کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگرچہ اس کی نماز کے ثواب میں کمی آ جائے گی، کوتاہی پر گناہ بھی ہوگا، لیکن نماز اس لیے ہو جاتی ہے کہ بعض چیزیں طبعاً و ضمناً پائی جاتی ہیں۔ خطبہ بھی انہی میں سے ہے کہ اگر چھوٹ گیا اور جماعت مل گئی تو اس کو خطبہ بھی ضمناً و طبعاً مل جاتا ہے اور نماز ہو جاتی ہے۔ انہی کا ایک سوال ہے کہ قسط پر بائک لینا یا کسی بھی ضرورت کی اشیاء لینا قسطوں پر جائز ہے یا نہیں؟ قسطوں پر جائز ہے، کاروبار جو قسطوں پر جو ہے آپ لے سکتے ہیں، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ فائننس کراتے ہیں اور آپ نے کمپنی سے خریدی اور اس کے بعد بینک کے ذریعے سے بینک انوالو ہو جاتا ہے اور بینک میں آپ کی قسطیں جمع ہوتی ہیں، یہ فائننس کرانا صحیح نہیں ہے بغیر مجبوری کے۔ مجبوری ہے تو اس کے مسائل الگ ہیں، اور اس سلسلے میں آپ جدید مسائل میں سرچ کریں گے تو ایک دو چیزیں تفصیل سے آپ کو ویڈیو میں موجود ہیں، مل جائیں گی۔ محمد عفان صاحب جاجمعو کانپور سے پوچھتے ہیں کہ بیٹے کا عقیقہ کرنا ہے بکرے میں، تو کیا لڑکے میں 2 بکرے میں ہی عقیقہ ہوگا یا ایک میں بھی ہو جائے گا؟ دیکھیے، عقیقہ کوئی واجب عمل نہیں ہے، مستحب عمل ہے، اللہ نے گنجائش دی ہے، تو شریعت میں لڑکے کا حصہ دگنا رکھا گیا ہے، تو بکرے بھی 2 رکھے گئے ہیں، لڑکی میں جو ہے بکرا بکری 1 رکھی گئی ہے، بکرا ہو یا بکری۔ تو ایسی صورت میں اگر اللہ نے گنجائش دی تو 2 بکرے سے عقیقہ کریں، افضل تو یہی ہے۔ گنجائش کم ہے تو 1 بکرا یا 1 بکری سے عقیقہ کر لیں، اور اگر گنجائش نہیں بلکہ تنگی ہے تو آپ عقیقہ بالکل ہی نہ کریں، اللہ کے یہاں پکڑ نہیں ہے۔ انہی کا ایک سوال اور ہے
کہتے ہیں شادی کے 2-4 سال گزر جانے کے بعد بھی کوئی اولاد نہیں ہوتی، میاں بیوی دونوں اچھے سے رہتے ہیں، کبھی لڑتے جھگڑتے نہیں ماشاءاللہ، شوہر بینک میں نوکری کرتے ہیں، بیوی ہاؤس وائف ہے، دونوں کو کسی بھی چیز کی کوئی دقت نہیں ہے، الحمدللہ دونوں کے اندر بھی کوئی کمی پرابلم بھی نہیں ہے۔ ایسے میں وہ کیا کریں؟ آپ رہبری فرمائیں، اللہ تعالیٰ انہیں صاحب اولاد بنائے۔ دیکھیے اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے، اور قرآن نے اعلان کیا یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، کہ اللہ کی دین ہے، کسی کو لڑکا دے، کسی کو لڑکی دے، کسی کو دونوں دے، کسی کو دونوں نہ دے، تو اللہ سے مانگیں۔ جب تک اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں ہو رہا ہے صبر کریں، مانگتے رہیں، مایوس نہ ہوں۔ بعض دفعہ اولاد شادی کے 10 سال 18 سال بعد بھی ہوئی ہے، بڑھاپے میں بھی ہوئی ہے، تو اللہ کی دین ہے، جب چاہیں اولاد عطا فرما دیں۔ البتہ ایک وظیفہ، ایک دعا جو قرآن کی ہی دعا ہے، اس کو مانگتے رہیں، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ کم سے کم ہر نماز کے بعد جب اپنی دعا مانگتے ہیں اس میں 7 مرتبہ یہ دعا بھی پڑھ لیں، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اور پھر بھی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ دعا کا نہ ہو تو صبر سے کام لیتے ہوئے اسی میں کوئی مصلحت سمجھیں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کسی خاندان کے کسی جو ہے عزیزی قریب رشتہ دار کے بچے کو لے پالک بنا لیں، متبنہ بنا لیں، تاکہ وہ آپ کے لیے ذریعہ بن جائے آپ کی خدمت وغیرہ کا۔ تو بہرحال یہ سوال کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، اور انشاءاللہ پھر اگلے اتوار میں سوال جواب کی محفل میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ باقی روزانہ جو آپ کا جدید مسائل کسی ایک اہم مسئلے پر جو ہے ایک تبصرہ اور اس میں مسئلے کا حل پیش کیا جاتا ہے، آپ حضرات اس کو بھی دیکھتے رہیں، شیئر کرتے رہیں، لائک کریں، اور آگے بڑھانے کی تاکہ زیادہ زیادہ لوگ بھائی استفادہ کریں۔ آپ جو ہے اس میں ہمارے معاون ثابت ہوں گے، انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔